بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم، بے شک حرم حرام کیا ہے، علیکم المیتۃ تم پر، میتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، وما اہل اور جو حلال کیا جائے، بیہ لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نام لے کر، غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے، فمن استر پس جو کوئی مجبوری میں کرے، غیر باغ نہ بغاوت کرے، ولا عاد اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ تو پھر نہیں ہے گناہ ان پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم مغفرت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ بے شک حرام کر دیا گیا تم پر مردہ، والدم اور خون اور گوشت خنزیر کا، اور جو ذبح کیا جائے غیر اللہ کے نام پر، اور جو کوئی مجبوری میں کھا لے اور نہ بغاوت کرے وہ، اور نہ ہی حد سے زیادہ تجاوز کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، وہ کھا سکتے ہیں، بے شک اللہ مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ 4 چیزیں، نمبر 1 میتۃ، نمبر 2 دم، نمبر 3 لحم الخنزیر، اور نمبر 4 وما احل بہ لغیر اللہ۔ تو نمبر 1 تو اس میں سے آ گیا مردار، نمبر 2 ہے خون، اور تیسرا ہے خنزیر کا گوشت، چوتھا وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اب میتہ کسے کہتے ہیں، اس سے مختصر سے سمجھیں کہ میتہ اردو میں مردار کو کہتے ہیں، اس سے مراد وہ جانور ہے جس کے حلال ہونے کے لیے جو ہے عذرو شفا ذبح کرنا ضروری ہے۔ اب جیسے گائیں، بکری، بھینس وغیرہ یہ جانور، اب ان کو ذبح کیا جائے گا پھر یہ حلال ہے، اگر تو یہ خود بخود مر جائے، یا گلا گھونٹ کر مر جائے، یا کسی بھی چوٹ وغیرہ سے جو ہے مر جائے، یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو کر اور گرے اور مر جائے، تو اس سے وہ مراد ہے کہ یہ مردار ہو گئی، اس صورت میں وہ گائے اور بکری بھی حرام ہو جائے گی، اگرچہ وہ حلال جانور ہے، لیکن اگر اس کو نہیں ذبح کیا گیا اور وہ خود بخود مر جائے تو وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ اور اگر اب اس میں یہ دیکھیں قرآن کی دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے تو دریائی جانور جو ہیں اس کے لیے ذبح شرط نہیں ہے، وہ بلا ذبح بھی جو ہے حلال ہے، جیسا کہ مچھلی اور ٹڈی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار حلال کر دیے گئے، مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون حلال کر دیے گئے، جگر اور تلی۔ اب دیکھیں جن جانوروں کا جگر اور تلی استعمال کی جاتی ہے وہ اگرچہ ایک منجمد خون کی طرح ہوتی ہے لیکن وہ حلال ہے، دیکھنے میں وہ خون ہے لیکن حلال ہے، حدیث میں فرمایا گیا۔ اور مچھلی اور ٹڈی وہ اس کو بھی اگر جو ہے ذبح نہ کیا جائے تب بھی وہ حلال ہے۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے جو خشکی کے جانور ہیں ان کو ذبح اگر نہ کیا اور وہ خود بخود ہی مر گئے تو وہ مردار ہو جائیں گے، ان کا کھانا حلال نہیں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میتۃ کا جو مطلقاً لفظ اللہ نے فرمایا، اب دیکھیں یہاں پر اگر ہم دیکھیں جو سمندر کے جانور ہیں مچھلی وغیرہ، تو وہ اگر سڑ جائیں اور سڑ کے پانی کے اوپر آ جائیں تب بھلے ان کو ذبح کیا نہیں کیا وہ حرام ہے اس صورت میں۔ اب گوشت کھانا جس طرح ان چیزوں کا گوشت کھانا حرام ہے جیسے مچھلی وغیرہ، اور وہ سڑ گئی ہو خراب ہو، یا اسی طرح حلال جانور لیکن وہ جو ہے ذبح نہ کیے گئے ہوں اور یا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیے گئے ہوں اللہ کے علاوہ، تو ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے اور ان سے جو آمدنی حاصل ہوگی وہ بھی حرام ہے۔ یہ آپ نے مسئلہ سمجھ لیا، تمام نجاست کا یہی حکم ہے اس میں۔ اس آیت میں میتۃ کے حرام ہونے کا حکم عام معلوم ہو گیا جس میں میتۃ کے تمام اجزاء شامل ہیں، یعنی مردار کی اب تمام ہی چیزیں جو ہے اس کے اندر شامل ہو گئی۔ لیکن اب یہاں پہ دیکھیں جو مردار جانور ہیں ان کے وہ اجزاء حرام ہیں جو کھانے کے قابل ہیں، اس لیے ہڈی اور بال یہ پاک ہیں، اس کا استعمال جائز ہے، کیونکہ مردار جانوروں کی چربی اور اس سے بنائی ہوئی چیزیں ان کا استعمال اور خرید و فروخت اس وقت بھی جائز نہیں ہوگا جب وہ چیزیں ناپاک ہوں گی، جب وہ حرام کی صورت میں وہ چیزیں بھی حرام ہو جائیں گی۔ دوسرا فرمایا گیا دم کہتے ہیں خون کو۔
اب یہاں پہ مطلقاً فرمایا اللہ نے دم، خون، کہ خون حرام ہے، لیکن سورہ انعام کی آیت میں اس کے ساتھ مسفوح کا لفظ آیا ہے، تو اب اس سے مراد ہے یعنی بہتا ہوا خون، بہنے والا خون۔ اب فقہا کے نزدیک منجمد خون جیسے گردہ، تلی وغیرہ وہ حلال ہے، وہ پاک ہے، اور جو بہنے والا خون ہے اس کا پینا اور خارجی استعمال کرنا کسی بھی قسم کا وہ حرام ہے۔ اب آپ یہاں پہ کسی کے بھی ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب خون اللہ نے حرام قرار دیا تو پھر انسانی خون تو بدرجہ اولیٰ حرام ہوگا، اور وہ دوسروں کے لیے جو ہے آج کل ڈرپ کے ذریعے خون دینا لینا اور یہ سب کیا جاتا ہے آپریشن میں، تو پھر یہ بھی حرام ہوگا۔ تو اب یہاں پہ ایک مسئلہ آ گیا کہ مریض جو ہے وہ دوسرے کا خون دینے کا مسئلہ یہ جائز ہے یا نہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو خون جو ہے انسان کا جز ہے، اب وہ بدن سے نکال لیا گیا تو وہ نجس ہے، اب وہ خون دوسرے میں داخل کرنا، تو اب دیکھیں نمبر 1 اس میں یہ بات ہے، پہلے سمجھیں کہ اعضاء جسمانی کا احترام واجب ہے سب سے پہلا۔ نمبر 2، خون اگرچہ نجاست غلیظہ ہے اور نجس چیزوں کا استعمال جائز نہیں ہے، لیکن اضطراری حالت میں جسے اللہ نے آگے فرمایا اگر مجبوری ہو اور مصالحت کے تحت شریعت اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی کی جان بچانے کے لیے خون دینا پڑے اور آپریشن وغیرہ کا مسئلہ ہو یا بہت ہی زیادہ سیریس کنڈیشن ہو تو اس میں جو ہے دیا جا سکتا ہے، اور اس کو بھی اس طرح قیاس کیا ہے کہ دودھ اگر دیکھا جائے یہ بھی انسانی جسم کا حصہ ہے، ماں کا دودھ جو وہ اپنے بچوں کو پلاتی ہے، تو اب وہ انسانی جسم کا حصہ ہے، لیکن اللہ نے بچے کے لیے 2 سال تک کے لیے اس کو جو ہے ماں کے لیے واجب کر دیا کہ وہ اس کو پلائے اور وہ اس کے لیے حلال ہے۔ تو اسی طرح اگر دودھ کے اوپر خون کو قیاس کیا جائے کہ خون جو ہے وہ دوسرے کو اضطراری حالت میں دیا جائے تو وہ بھی وہاں پہ جائز ہو جائے گا، اضطراری حالت میں قیاس کرتے ہوئے یہ مسئلہ نکالا گیا، اس لیے یہ آپ کو مثال دی۔ اب دیکھیں خون جو ہے وہ بہتا ہوا خون اور ناپاک ہے، کسی بھی خوراک میں استعمال کرنا، کسی طرح سے استعمال کرنا، کسی جانور کا خون استعمال کرنا، کسی دوا میں استعمال کرنا، یہ سب جو ہے وہ حرام ہے، لیکن جہاں پر ایسا ہو کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں اور اس کا علاج ہی اسی سے ہے تو وہاں کر سکتے ہیں۔ اگلی چیز ہے لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ نے فرمایا خنزیر کا گوشت، یہاں پر لحم کی بھی قید آئی ہے، لحم یہ نہیں فرمایا کہ خنزیر، اس کا گوشت بھی فرمایا، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر خنزیر کو ذبح بھی کر دیا جائے پھر بھی وہ حرام ہے، وہ حرام ہی رہے گا، وہ بالاجماع سب کے نزدیک، تمام فقہا کے نزدیک ہی وہ حرام ہے، اور اس سے مراد یہ کہ اس کی ہر چیز ہی جو ہے نجس العین ہے، خنزیر کا گوشت کھانا۔ اگلی فرمایا اللہ نے وما احل اللہ بہ لغیر اللہ، احل بہ لغیر اللہ یعنی وہ جو حرام کی گئی ہوں جو جانور اللہ کے علاوہ نام پہ، تو اب اس میں بھی 3 صورتیں آتی ہیں کہ کوئی جانور اللہ کے علاوہ جو ہے نام لے کر ذبح کیا گیا کسی اور کے تقرب میں تو یہ بھی حرام ہے، اور کسی جانور کو جو ہے ذبح کیا اور پھر اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا نہ ہوئی بلکہ بزرگوں پیروں فقیروں کے نام پر جو ہے اس کو ذبح کر دیا، اللہ کے لیے ذبح کریں، اللہ کے لیے ذبح کر کے اس کو صدقہ کریں وہ الگ چیز ہے، لیکن پیروں فقیروں کے لیے اور مزاروں پہ اور اس طرح سے کرنا تو وہ بھی ناجائز۔ نمبر 3 اس میں یہ کہ کسی جانور کا کان وغیرہ کاٹ کر یا کوئی علامت اس میں لگا کر اس کو کسی غیر اللہ کے نام پہ جو ہے تعظیم کے لیے چھوڑ دیا جائے، اب اس کو جب بھی ذبح کیا جائے کھایا جائے تو وہ بھی اسی میں داخل، تو اس طرح سے فرمایا گیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن آگے ہی اللہ نے فرما دیا اسی آیت میں آگے فمن استر، جو کوئی اضطراری حالت میں ہو، مجبوری کی حالت میں ہو تو وہ استعمال کر سکتا ہے، اور مجبوری بھی ایسی ہو جو بہت زیادہ اشد ہو، اس کے بغیر چارہ نہ ہو، اور پھر وہ بندہ بھی خود جو ہے وہ بغاوت نہ کرنے والا ہو، نہ ہی وہ سرکشی کرنے والا، نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اب دیکھیں اب اگر کسی شخص کو جو ہے بہت زیادہ غریب ہو اور اس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ ہو اور جان کا خطرہ ہو تو وہ اس طرح کا گوشت استعمال کر سکتا ہے جو کہ حرام ہو، یا اگر کوئی مریض ہے اور اس کے پاس دوسری دوائی کوئی میسر نہ ہو اور اسی طرح کی دوائی ہو کہ جس میں یہ خون وغیرہ یا کچھ چیزیں استعمال کی گئی ہو جو حرام ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر 3 اس میں یہ کہ اس دوا سے اس مرض کے ختم ہونے کا یقین ہو کہ واقعی وہ مرض ختم ہو جائے گا، اب شک بھی ہو کہ کیا پتہ مرض ختم ہوگا نہیں ہوگا اور پھر ایکسپیریمنٹ کے لیے ہی بس کھائے جا رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، اور اس کے استعمال سے جو ہے وہ لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو بلکہ اس کو بس مجبوری کے تحت کھایا جائے پیا جائے، اور اس میں ایک سب سے آخری چیز یہ ہے کہ بقدر ضرورت اس کو استعمال کیا جائے، زیادہ استعمال نہ کیا جائے۔ تو اس آیت میں چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائیں کہ یہ حرام ہے،
میتتا دما لحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حلال پاکیزہ چیزیں کھانے کی اور کھلانے کی اور اس کی آمدنی خرید و فروخت ان سب کی توفیق فرمائے۔ آگے دیکھیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، من الکتابی، اپنی کتاب میں، ویشترون، اور وہ بیچتے ہیں، بھی اس کو، ثمنًا قلیلاً، تھوڑی قیمت میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ما یاکلون فی بطونہم، وہ یہاں ما اور اللہ کا ترجمہ بھی نہیں کریں گے، وہ کھاتے ہیں اپنے بطونہم، پیٹوں میں، آگ۔ اب دونوں کا ترجمہ دیکھیں، نہیں کھاتے وہ اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے کچھ بھی۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا اللہ ان سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ اللہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، یہاں پر یہ یہود اور یہودی نصرانی وغیرہ مراد ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو تورات زبور میں اللہ نے فرمائی تھی اس کو چھپا دیتے تھے، اور پھر جو ہے قیمت لے کر اپنی طرف سے جو سزا وغیرہ کی کمی پیشی کر کر بتا دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اس طرح کر کے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یعنی یہ جو اس سے کما رہے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین، وہ لوگ جو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، وہ لوگ جنہوں نے خریدا ضلالت کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب کو، بالمغفرۃ، مغفرت کے بدلے، فما اصبرہم علی النار، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں وہ آگ پر۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے، انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ہدایت کو جو ہے وہ گمراہی کے بدلے میں جو ہے بیچ دیا، انہوں نے گمراہی خرید لی اور ہدایت کے بدلے میں، اور عذاب جو ہے خرید لیا مغفرت کے بدلے میں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ مغفرت مانگتے، ان کو چاہیے تھا وہ ہدایت مانگتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ نے کہا وہ آگ پر کتنا صبر کریں گے، وہ آگ کو کیسے برداشت کریں گے۔ صبر کا ترجمہ ہوتا ہے برداشت کرنا، تو وہ کیسے برداشت کریں گے آگ کو۔ ذالک، اس لیے کہ بأن اللہ، اللہ نے، نزل الکتاب، کتاب کو اتارا، بالحق، حق کے ساتھ، وإن الذین، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا، جو اختلاف میں پڑ گئے، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ ضد میں ہے، دور کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ جو لوگ کتاب کے اختلاف میں پڑ گئے، حالانکہ اللہ نے کتاب کو حق نازل کیا، تو وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔